بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک و رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام بجائے تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 10 جانور کون سے ہیں جو کہ جنت میں جائیں گے۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اور آپ کو بتاتے ہیں اس پہلے جانور کا نام۔ وہ پہلا جانور ہے جو جنت میں جائے گا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام اسوا تھا۔ اسوا اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو مالک کے نزدیک انتہائی محبوب ہو اور اس کی محبت کی وجہ سے اس کا مالک اسے کام اور بوجھ ڈھونے سے آزاد کر دے اور دوسری اونٹنیوں کی طرح اسے چرنے کے لیے چراگاہ نہ بھیجے۔ اسوا اس اونٹنی کو بھی کہتے ہیں جس کے کان یا ناک یا ہونٹ کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہو، مگر رسول اکرم کی اونٹنی قصوہ اس طرح کے کسی عیب سے پاک تھی۔ اسوا نامی مبارک اونٹنی رسول اکرم کو بہت محبوب تھی۔ اس محبت کی وجہ یہ تھی کہ قصوہ اونٹنی انتہائی فرما بردار اور شریف الطبع تھی۔ اسلامی تاریخ میں قصوہ اونٹنی کا بڑا مقام ہے۔ اسوا قبیلہ بنی قشیر کی چراگاہوں میں پیدا ہوئی۔ اس کی رنگت سرخی مائل تھی۔ جب قصوہ 4 سال کی ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اسے بنی قشیر سے 800 درہم کے عوض خرید لیا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب رسول اکرم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دی تو اکثر صحابہ کرام ہجرت کر گئے، مگر آپ حضرت ابو بکر صدیق کو ہجرت سے یہ کہہ کر روکے رکھے کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی ساتھی کا انتظام کر دے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی اور بنی قشیر سے 2 تیز رفتار اور طاقتور اونٹنیاں خرید لیں۔ ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک اسوا تھی۔ بخاری میں ہے کہ ہجرت کے وقت رسول اکرم اور صدیق اکبر نے غار میں پناہ لی۔ 3 دن کے بعد جب روانگی کا وقت آیا تو صدیق اکبر نے رسول اکرم کی سواری کے لیے اونٹنی پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان 2 اونٹنیوں میں سے کوئی ایک پسند فرما لیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، مگر میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ صدیق اکبر نے جو اونٹنی رسول اکرم کو فروخت کی اس کا نام اسوا رکھا گیا۔ آپ نے اس کی قیمت ادا کی، پھر اس پر سوار ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ ناظرین، علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق سے اونٹنی خریدنے میں حکمت یہ ہے کہ رسول اکرم چاہتے تھے کہ اس مبارک اور تاریخی سفر ہجرت میں آپ اپنی جان و مال سے ہجرت فرمائیں۔ اسوا کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے اس پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا وہ عظیم سفر کیا جسے اسلامی تاریخ میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس سفر کے بعد اسوا اونٹنی کو شرف اور عفت کی کئی منزلیں ملی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم نے قباء میں قیام فرمایا۔ پھر رسول اکرم نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، جہاں پہنچنے پر مدینہ منورہ کی بچیوں نے دف بجا کر رسول اکرم کا استقبال کیا۔ اس مبارک سفر میں بھی رسول اکرم اسوا پر سوار تھے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں، انصار اگرچہ دولت مند نہ تھے لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اکرم اس کے ہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ آپ انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے وہاں کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت پر شراں ہیں، تشریف لائیے، مگر رسول اکرم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قصوہ اونٹنی توفیق الہی سے چل رہی ہے، اس کی راہ چھوڑ دو، اسے جہاں حکم ہوگا وہاں بیٹھ جائے گی۔ نیز اونٹنی کے بیٹھنے کے مقام پر ہی مسجد نبوی کی تعمیر ہوگی اور وہیں رسول اللہ قیام فرمائیں گے۔ یہ سن کر سب قصوہ کی راہ سے ہٹ گئے اور حیرت و استعجاب سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے رہے۔ قصوہ چلتی رہی یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن رسول اکرم نیچے نہیں اترے۔ قصوہ دوبارہ اٹھی، تھوڑی دور گئی، مڑ کر دیکھنے کے بعد دوبارہ اسی مقام پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اب نیچے تشریف لے آئے۔ یہ آپ کے ننیال والوں یعنی بنی نجار کا محلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ننیال میں قیام فرما کر رسول اکرم کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم سے عرض کیا، مگر حضرت ابو ایوب انصاری نے لپک کر قصوہ سے کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر رسول اکرم نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری کو رسول اکرم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ ادھر حضرت سعد بن زرارہ نے آ کر قصوہ کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ اس مدت کے دوران قصوہ ان کے پاس رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قصوہ کو وہ طاقت و قوت عطا کی کہ وہ وحی کے بار کو برداشت کر سکے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ واحد سواری تھی جو وحی کا بار برداشت کر سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوتے اور اچانک آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ وحی کے نزول کے وقت آپ کا جسم اطہر اپنے وزن سے کئی گنا بھاری ہو جاتا تھا
یہاں تک کہ اس کی تاثیر ارد گرد کی چیزوں پر بھی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے اور اچانک وحی کا نزول ہوتا، وحی کا اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا گویا قصوہ کی ہڈیاں چڑھ جائیں گی۔ وحی کے بوجھ کا اندازہ لگانے کے لیے ایک اور روایت پیش خدمت ہے۔ ایک مرتبہ آپ حضرت زید بن ثابت کی ران پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ سیدنا زید کہتے ہیں اللہ کی قسم قرآن کے بوجھ سے قریب تھا کہ میری ہڈی ٹوٹ جاتی، میں سمجھا کہ آج کے بعد میں اپنے پیروں پر نہیں چل سکتا۔ قصوہ کو اشر فاصلے کے ایسے 5 اہم مواقع میں شرکت نصیب ہوئی۔ رسول اکرم غزوہ بدر کے لیے اسی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ صلح حدیبیہ، عمرہ قضا، فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے سفر میں بھی قصوہ شریک تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم مکہ مکرمہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ تواضع اور انکساری سے آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اکرم نے اس قدر سر جھکا لیا کہ سر اقدس قصوہ کے کوہان سے لگ رہا تھا۔ جب آپ مسجد الحرام میں فاتح بن کر داخل ہوئے تب بھی آپ قصوہ پر سوار تھے۔ اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے، آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، آپ کمان سے بتوں کو مارتے اور فرماتے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ آپ کی ٹھوکر سے بت اوندھے منہ گر پڑتے۔ آپ نے قصوہ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ آپ جب کسی صحابی کو کسی اہم مہم کے لیے اپنا سفیر بنا کر روانہ کرتے تو اسے قصوہ پر بھیجتے تھے۔ ذی القعدہ 9 ہجری کو نبی کریم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحج بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ قافلے کی روانگی کے بعد سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی جن میں مشرکین سے کیے گئے عہد و پیما کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس حکم کے آ جانے کے بعد رسول اکرم نے حضرت علی کو روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ کی جانب سے اعلان کر دیں۔ خون اور مال کے عہد و پیما میں عربوں کا دستور تھا کہ آدمی یا تو خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کروائے۔ خاندان سے باہر کے کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ نے حضرت علی کو قصوہ پر سوار کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی قصوہ پر سوار ہو کر جب حضرت ابوبکر تک پہنچتے ہیں تو نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ تکبیر کہی گئی تھی اور حضرت ابوبکر جماعت کی امامت کرنے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ قصوہ کی آواز سنائی دی۔ حضرت ابوبکر جو تکبیر کہنے والے تھے رک گئے اور فرمایا یہ قصوہ کی آواز ہے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں۔ جب قصوہ قریب آتی ہے تو اس پر سوار بھی نظر آ جاتے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت علی کی حضرت صدیق اکبر سے ملاقات ارج یا وادی زجنان میں ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے سیدنا علی کو قصوہ پر سوار دیکھا تو دریافت کیا امیر ہو یا معمور؟ حضرت علی نے فرمایا معمور، پھر دونوں آگے بڑھے۔ حضرت ابوبکر نے امیر الحج کی حیثیت سے لوگوں کو حج کرایا۔ 10ویں تاریخ یعنی قربانی کے دن حضرت علی قصوہ پر سوار ہو کر جمرہ کے پاس لوگوں میں وہ اعلان کرنے لگے جس کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا۔ تمام عہد والوں کا عہد ختم کر دیا اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دی۔ جن کے ساتھ عہد و پیما نہیں تھا انہیں بھی 4 مہینے کی مہلت دی۔ جن مشرکین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوتاہی نہیں کی، نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کا عہد ان کی طے کردہ مدت تک برقرار رکھا۔ حضرت ابوبکر نے صحابہ کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان عام کروایا کہ آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، نہ کوئی بے لباس ہو کر بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرہ عرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ مختلف مہمات کے علاوہ سفر و ہجر کے دوران بھی اکثر و بیشتر صحابہ کرام رسول اکرم کے ساتھ قصوہ پر سوار ہوئے۔ حجۃ الوداع کا سفر بھی آپ نے قصوہ پر کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو آپ کے حکم پر قصوہ پر کجاوا کسا گیا اور آپ بطن وادی میں تشریف لے گئے جہاں 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ آپ نے وہاں ایک جامع خطبہ دیا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے۔ یہ مساوات انسانیت اور ذات پات کے خاتمے کا اولین چارٹر ہے۔ قصوہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر یہ جامع خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں میری بات سنو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی مل سکوں۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی رواں مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تم سے میرے بارے میں پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیرخواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہے۔
واضح رہے کہ رسول اکرم کے تمام خطبات میں خطبہ جو حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا گیا آپ کا طویل ترین خطبہ ہے۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری لکھتے ہیں، خطبہ ارشاد فرمانے اور عصر و ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ جائے وقوع پر تشریف لے گئے، قصبہ کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور جبل مشات کو سامنے کیا اور قبلہ رخ وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ اس کے بعد رسول اکرم قصبہ پر سوار ہوئے اور حضرت اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھا لیا، وہاں سے مزدلفہ تشریف لے گئے۔ رسول اکرم کو قصبہ اس قدر محبوب تھی کہ اسے دیگر اونٹنیوں کی طرح کھونٹے سے باندھ کر کہیں نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ اسے کھلا چھوڑا جاتا تھا۔ قصبہ کا دائمی مسکن جنت البقیع کے قریب ایک چراہ گاہ تھی۔ قصبہ وہاں قرب جوار کی جھاڑیوں سے چرتی تھی۔ رسول اکرم قصبہ کو پیار سے کبھی جدائی بھی کہہ کر بلاتے، کبھی قصبائی اور کبھی اسبا کہتے تھے، گویا یہ سب قصبہ کے نام ہیں۔ قصبہ کو اونٹوں کے دوڑ کے مقابلے میں بھی کبھی کبھار شریک کرایا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب کبھی قصبہ کو اونٹوں کے مقابلوں میں شریک کروایا گیا تو قصبہ دوڑ میں ہمیشہ بازی لے گئی۔ حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوڑ کے مقابلے میں قصبہ پیچھے رہ گئی اور دوسری اونٹنی اس پر سبقت لے گئی۔ اس پر مسلمانوں کو افسوس ہوا۔ جب نبی کریم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، دنیا کی چیزوں میں جس چیز کو لوگ بہت زیادہ بلند مقام دینے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس کے مقام سے گراتا ہے۔ قصبہ رسول اکرم کی خدمت میں 11 سال تک رہی۔ آپ کی وفات جہاں تمام صحابہ کرام کے لیے عظیم صدمہ تھا، وہاں قصبہ کے لیے بھی حضور کی وفات کسی بڑی مصیبت سے کم نہ تھی۔ صحابہ کرام اس صدمے سے نکل آئے، مگر قصبہ کا رسول اکرم کی جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ شدت غم کی وجہ سے خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہی۔ قصبہ نے کھانا پینا ترک کر دیا، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ رسول اکرم کے وصال کے بعد قصبہ پر کوئی سوار نہ ہوا۔ پھر حضرت ابوبکر کی خلافت کا 1 سال بھی پورا نہیں ہوا کہ قصبہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دوسرا جانور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ اس اونٹنی کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ اس کے متعلق آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ یہ اونٹنی کیسے پیدا ہوئی اور اس کو کیسے قتل کیا گیا۔ ناظرین، قدیم جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القرا میں قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ ان کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم عاد اور قوم سمود کا تعلق حضرت نوح کے صاحبزادے سام بن نوح علیہ السلام سے ہے۔ یہ دونوں قومیں ایک ہی دادا کی اولاد اور 2 شخصیات کے نام سے موسوم ہیں۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے بتوں کو پوجنا شروع کیا۔ ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے، جن کی نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب مسلط کیا اور پوری قوم غرق ہو گئی۔ حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر ایک شہر آباد تھا جس کا نام ہجر تھا۔ یہ قوم سمود کا دارالحکومت تھا۔ آج کل یہ شہر مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم علاقوں میں ایک علاقہ العلا ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب سفر کرتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ علاقہ آج بھی آباد اور بہت پر رونق ہے۔ العلا شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ یہاں ایک جدید ریلوے اسٹیشن بھی ہے جس کا نام مدائن صالح اسٹیشن ہے۔ وادی سمود کا یہ لقدق صحرا 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سنگلاخ سرخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر تراشا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں موسم گرما کے لیے عالیشان محلات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے عظیم فن پاروں کو دیکھ کر آج جدید دور کے ماہر تعمیرات بھی انگوش بدندہ رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشوں کی ہزاروں ویران تاریخی عمارتیں اپنے مکینوں کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب عذاب الہی کے ذریعے ہونے والی تباہی کی چشمدید گواہ ہیں، اور دور جدید کی نافرمان قوموں کو یہ پیغام دیتی نظر آتی ہیں، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ قوم سمود ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے خدا ترس اور نیک انسان کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 73 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہے۔ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ اس کے جواب میں ان کی قوم کہتی ہے، صالح تم ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہو جنہیں ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جوانی کے زمانے سے قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے بوڑھے ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح سے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے رسول ہو تو ہماری فلاں پہاڑی جس کا نام قادبہ ہے، اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دو جو 10 ماہ کی گابھن اور قوی و تندرست ہو۔
قرآن کریم سورہ شورى آیت نمبر 153 تا 154 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہنے لگے تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، بس ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ یعنی انہوں نے اپنے نبی سے معجزے کی فرمائش کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر سب ایمان لے آؤ گے۔ جب سب نے عہد کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ اچانک سامنے کی پہاڑی میں جنبش پیدا ہوئی، چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے ایک خوبصورت تندرست و توانا گابن اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم نے اس حیرت انگیز معجزے کو اپنی جات کی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قوم کے ایک سردار جندہ بن عمرو اور اس کے 3 ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کا ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا نامولود بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے، قوم سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیتی لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا، ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صالح نے اپنی قوم سے کہا، ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، لیکن اسے کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تمہیں سخت عذاب آ پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ القمر آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے، اے صالح، ہم نے اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو تم انتظار کرو اور صبر کرو۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی، دن بھر آزادی سے گھومنا پھرنا اور اپنی باری پر ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جانا ان کے لیے پریشان کن تھا۔ چنانچہ شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ قوم کے سرداروں نے یہ کام 2 حسین ترین خواتین کو سونپا۔ ان عورتوں نے شراب و شباب کے رسیا 2 اوباش نوجوانوں مسرا اور قدار کو اپنی خوبصورت بچیوں سے شادی کے عوض ناقۃ اللہ کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان بھی شامل ہو گئے۔ قرآن پاک سورہ نمل آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک بھر میں فساد مچاتے پھرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن ان شقی القلب 9 افراد کی جماعت اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ دل خراش منظر دیکھنے لگے۔ حسب معمول اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں کے قریب آئی تو مسرا نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا، جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہوا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر ان دونوں عورتوں نے مردوں کو لان تان شروع کر دی، جس پر قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور بار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا۔ شدید زخمی اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی۔ گرتے گرتے اس نے ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو خبردار ہو کر ظالموں کے چنگل سے بھاگ جائے، محتاط ہو جائے۔ پھر ظالم قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارنے کے بعد اسے ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا وہ اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اونٹنی کے قتل کے ارتکاب کے بعد قوم سمود کے ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی گزرگاہ کے ساتھ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں، لیکن اس رات پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اس طرح برسے کہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ 9 افراد بڑے بڑے پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہیں۔ اس طرح وہ سفاک لوگ اپنی قوم کے تباہ و برباد ہونے سے 3 دن پہلے ہی جہنم رسید ہو گئے۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو قوم نے خوشی کا جشن مناتے ہوئے کہا، صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے اور لو عذاب کی علامات بھی سن لو۔ کل جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، پرسوں یعنی جمعے کے روز تم سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے اور ہفتے کو سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ان تینوں پیشگوئیوں کے سچ ہونے کے باوجود وہ قوم چہروں کی رنگت کی تبدیلی کو معمولی جادوئی اسرار سمجھتے ہوئے معمول کے مطابق عیش و عشرت میں مصروف رہی، یہاں تک کہ چوتھے دن کی صبح اوپر سے سخت ہیبتناک چنگھاڑ اور زمین کے شدید زلزلے نے ان سب کو آنن فانن جہنم رسید کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت قدا بنا دیا۔ ناظرین، وہ تیسرا جانور جو جنت میں جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو فرشتوں کی ضیافت کے لیے بھنوایا تھا۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم کا لقب ابو زیفان یعنی مہمانوں کا باپ تھا۔
آپ کے مکان کے 4 دروازے تھے، ان سے دیکھتے رہتے کہ کب کوئی آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے پوری زندگی دن یا رات کا کھانا مہمان کے بغیر نہیں کھایا۔ جب کھانے کا وقت ہوتا اور کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہوتا تو آپ بس اوقات میلوں تک کسی مہمان کی تلاش میں نکل جاتے۔ عربوں میں بالعموم اور قریش میں بالخصوص مہمان نوازی کی روایت حضرت ابراہیم کا فیضان تھا۔ مہمان نوازی علامت ایمان میں سے ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں انسانی صورت میں پہنچے تھے اور ابتداً انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم نے خیال کیا کہ یہ کوئی اجنبی مہمان ہیں اور ان کے آتے ہی فوراً ان کی ضیافت کا انتظام فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مہمان نوازی کے مطابق بشکل انسان آنے والے فرشتوں کو انسان اور مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی اور فوراً ہی ایک تلا ہوا بچڑا سامنے لا کر رکھ دیا۔ ناظرین گرامی، یہ وہی بچڑا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس چوتھے جانور کی جو کہ جنت میں جائے گا۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا ہے جو آپ علیہ السلام کی قربانی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم پر جنت سے لائے تھے۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کے بیٹے تھے۔ حضرت حاجرہ نے بچپن سے ہی بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی تھی۔ 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کے پے کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، بجان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت حاجرہ کے پاس لے آئے۔ فرمایا، اے حاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اسنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیزدار چھری کا بندوبست کر چکے تھے، پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر منی کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں مارے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری جس سے وہ زمین میں دھس گیا۔ ابھی آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورغرانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھسا، لیکن آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت حاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا، ہاں وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی مینا میں لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری کی پے کر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرما۔
شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تحلیل میں مصروف ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا محیر العقول منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت و تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل نے فرمایا، بجان میں پیشانی قبل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت فطری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل حکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی، اور اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یوں محترم ناظرین، وہ جنت سے آیا ہوا مینڈا اللہ پاک کی راہ میں قربان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ ناظرین، اب بات کریں گے اس پانچویں جانور کی جو جنت میں جائے گا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے ہے، جس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنو اسرائیل میں عامیل نامی ایک مالدار شخص رہتا تھا۔ اس کی اولاد نہیں تھی، اس کا بھتیجا اس کا وارث تھا، لیکن جلد از جلد امیر بننے کا لالچ اس پر کچھ اس طرح سوار ہوا کہ اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش کو بستی کے مضافات میں راستے پر پھینک دیا۔ صبح کو جب قاتل کی تلاش شروع ہوئی تو کسی کو کوئی سراغ نہ مل سکا۔ بھتیجا اپنے آپ کو مظلوم اور اپنے چچا کا خیرخواہ ثابت کرنے کے لیے خود ہی قاتل کا کھوج بھی لگانے لگا۔ جب قاتل کا سراغ نہ مل سکا تو لوگ حضرت موسیٰ کے پاس حاضر ہوئے اور قاتل کا سراغ لگانے کی درخواست کی۔ آپ نے لوگوں میں اعلان کروایا کہ اگر کسی کے پاس اس قتل کے شواہد موجود ہوں تو وہ آ کر گواہی دے، لیکن کوئی بھی اطلاع موصول نہ ہوئی۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں وہ ہمیں قاتل کا نام بتا دے۔ آپ نے رب ذوالجلال کے حضور میں دعا کی تو حکم آیا کہ ایک گائے ذبح کریں۔ یہ حکم سن کر بنی اسرائیل نے حسب عادت حجت بازی شروع کر دی کہ قاتل کی شناخت اور گائے کے ذبیحے میں کیا مناسبت ہے۔ آپ ہم سے معاذ اللہ مذاق فرما رہے ہیں۔ حضرت کلیم اللہ نے فرمایا، میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ لوگوں کی حجت بازی جاری رہی اور کہنے لگے، اللہ سے معلوم کریں کہ گائے کیسی ہو۔ آپ نے اللہ سے پوچھ کر فرمایا، حکم ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا۔ لوگ پوچھنے لگے، رنگ کیسا ہو؟ فرمایا، شوخ اور زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہو۔ لوگ پھر کہنے لگے، اس کی صفت کیسی ہو؟ کیونکہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور مزید وضاحت ہوئی تو انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے۔ ارشاد ہوا، وہ گائے مشقت کرتی ہو، نہ ہل چلاتی ہو، نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم اور بے داغ بھی ہو۔ کہنے لگے، اب بات مکمل ہوئی، جبکہ وہ محض حجتیں کر رہے تھے، ان کی نیت گائے ذبح کرنے کی تھی ہی نہیں۔ اگر پہلی بار ہی حکم کی تعمیل کر دیتے تو کافی ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوالات کو طول دے کر اپنے لیے مزید قید لگوا لی اور انہیں گائے کی تلاش میں مشقت و جستجو کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ ایک لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کی کھال میں سونا بھر کر اس کی قیمت دے کر خرید لیا۔ گائے کو ذبح کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی ہڈی لے کر مقتول کے جسم پر ضرب لگاؤ۔ جب ضرب لگائی گئی تو مقتول زندہ ہو گیا۔ اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی اور پھر فوت ہو گیا۔ بعد میں قاتل کو بطور سزا قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، اس جنتی گائے کے مالک اور اس کی قیمت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کے پاس ایک بچیا بھی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا اپنی ماں کے سائے میں پرورش پانے لگا۔ کچھ سالوں بعد بیٹا بڑا ہو گیا اور بہت نیک اور اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔
ایک دن ماں نے بیٹے کو اس کے والد کی بچیا جو اب بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی اسے 3 دینار میں بیچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب بیچنے لگو تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ بیٹا گائے بیچنے بازار آیا تو ایک فرشتہ انسانی صورت میں آ کر اس سے ملا اور 6 دینار گائے کی قیمت لگائی، لیکن ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا راضی نہ ہوا اور آ کر ماں کو یہ بات بتائی۔ ماں نے 6 دینار قیمت کی منظوری دے دی مگر اجازت لینے کی شرط باقی رکھی۔ اگلی مرتبہ وہی فرشتہ پھر ملا اور اس بار 12 دینار قیمت لگائی مگر ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا پھر نہ مانا اور جا کر ماں کو یہ بات بتائی۔ ماں سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ کوئی فرشتہ ہے۔ ماں نے کہا اب کی بار اگر وہ شخص ملے تو پوچھنا کہ کیا آپ گائے بیچنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ اگلی بار ملنے پر جب بیٹے نے یہ سوال کیا تو وہ فرشتہ بولا ابھی سے مت بیچو، جب بنی اسرائیل سے خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ لگانا کہ اس گائے کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے۔ اس واقعے کی بنا پر اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں اس چھٹے جانور کے بارے میں جو کہ جنت میں جائے گا۔ یہ وہ مچھلی ہے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک زندہ رہے۔ ناظرین حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا یعنی موجودہ عراق کے شہر موصل کی بستی کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نینوا میں آپ کئی سال تک ان کو تبلیغ کی دعوت دیتے رہے مگر قوم ایمان نہ لائی تو آپ نے ان کو عذاب کے آنے کی خبر دی اور ترشیش یعنی موجودہ تیونس کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ حضرت یونس جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو قوم نے آپ کے پیچھے توبہ کر لی۔ دوسری طرف آپ اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے اسرائیل کے علاقے یافا میں کشتی میں سوار ہوئے۔ کچھ دور جا کر کشتی بھور میں پھنس گئی۔ اس وقت دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ لے۔ اب کشتی کے بھور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے قرا ڈالا جو حضرت یونس کے نام نکلا۔ 3 دفعہ قرا آپ کے نام ہی نکلا تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں القاء کیا اور حکم دیا کہ حضرت یونس کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے۔ اس طرح آپ مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ یہ آپ علیہ السلام پر ایک امتحان تھا۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے ذو النون اور صاحب الحوت کہا گیا ہے کیونکہ نون اور حوت دونوں کا معنی مچھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے۔ دوسری طرف مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کے بعد حضرت یونس نے یہ سمجھا کہ وہ مر چکے ہیں مگر پاؤں پھیلایا تو اپنے آپ کو زندہ پایا۔ بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا اور توبہ استغفار کی کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے تھے۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے اپنی خطا کی یوں معافی مانگی۔ آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی پرسوز آواز کو سنا اور دعا قبول کی تو مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے دریا کے کنارے حضرت یونس کو 40 روز بعد اگل دیا۔ وہ ایسی ویران جگہ تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ سبزہ، بالکل چٹیل میدان تھا، جبکہ حضرت یونس بہت کمزور اور نحیف ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت یونس نومولود بچے کی طرح ناتواں کمزور تھے۔ آپ کا جسم بہت نرم و نازک ہو گیا تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس کے قریب کدو کی بیل اگا دی تاکہ اس کے پتے آپ پر سایہ کیے رہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب ایک جنگلی بکری صبح شام آپ کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی تھا، ورنہ آپ ضعیف اور کمزور ہوتے چلے جاتے۔ قرآن مجید مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد حضرت یونس کی حالت کو اس طرح بیان کرتا ہے۔ آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ ناظرین اس مچھلی کا نام نجم تھا۔ وہ بڑے سر والی مچھلی تھی اور پوری کشتی کو نگلنے کی صلاحیت رکھنے والی تھی۔ ایک نبی علیہ السلام کی چند روز کی صحبت بابرکت کی وجہ سے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں اس مچھلی کا پیٹ چند دن ایک نبی علیہ السلام کی تجلیات کا مرکز رہنے کی وجہ سے عرش اعظم سے افضل ہے۔ آج کئی 100 سال بعد جدید سائنس نے اتنی بڑی مچھلی کے موجود ہونے کی تصدیق کر دی ہے اور کئی تحقیقاتی اداروں نے اتنی بڑی مچھلیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ ناظرین وہ 7واں جانور جو جنت میں جائے گا وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے۔ اس گدھے کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام بیت المقدس یعنی فلسطین کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کا زادرہ یعنی سفر کا سامان ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔ نیز آپ ایک دراز گدھے پر سوار تھے۔
آپ علیہ السلام بیت المقدس کی تمام بستیوں میں پھرے لیکن آپ کو کوئی شخص نظر نہیں آیا اور سب عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ اس قدر ویرانی دیکھ کر آپ علیہ السلام نے تعجب سے کہا، ترجمہ: اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کسی جگہ باندھی اور آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ یہ صبح کا وقت تھا، اس دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ 100 سال کی نیند سو گئے، نیز آپ کا دراز گوش بھی مر گیا۔ اس عرصے میں آپ علیہ السلام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ 100 سال بعد آپ کو شام کے وقت زندہ کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے آپ سے فرمایا، تم کتنے دن سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، ایک دن یا اس سے کچھ کم وقت، کیونکہ آپ علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح آپ آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تم یہاں 100 سال سے ٹھہرے ہوئے ہو، اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو، ویسی ہی صحیح سلامت ہیں، اور اپنا گدھا دیکھو کس حال میں ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے کھجوریں اور انگور کا رس دیکھا تو واقعی دونوں کی تر و تازگی میں کوئی فرق نہ آیا تھا، جبکہ گدھا بالکل گل سڑ گیا تھا اور اس کے اعضا بھی بکھر گئے تھے، صرف سفید ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کے اعضا جمع ہو کر آپس میں ملنے لگے، ہڈیوں پر گوشت اور کھال آ گئی اور گدھا زندہ ہو کر آواز نکالنے لگا۔ قدرت خداوندی کا یہ شاندار اور بے مثال نمونہ دیکھتے ہی آپ علیہ السلام کی زبان پر جاری ہو گیا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر یعنی پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ پرندوں ہی نہیں، چرندوں، درندوں اور دیگر تمام مخلوق کی زبان بھی سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسانوں، جنوں، چرندوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بہت بڑی تعداد میں شامل تھیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان کی نسبت سے 2 جانداروں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، ایک تو آپ کا ہدہد اور ایک وہ چونٹی جس سے آپ کی ملاقات کا تذکرہ سورہ نمل میں بھی موجود ہے۔ اس ملاقات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام بہت روب اور دبدبے والے بادشاہ تھے، یہی وجہ تھی کہ لشکر انتہائی نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ چل رہا تھا، کسی کی مجال نہ تھی کہ اپنی مقررہ حدود سے ادھر ادھر ہو جائے۔ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو سر کرتا، دریاؤں کو عبور کرتا یہ عظیم الشان لشکر اس وقت ایک بڑی وادی سے گزر رہا تھا۔ یہ وادی نملہ یعنی چونٹیوں کی وادی تھی۔ زمین اور پہاڑوں میں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چونٹیاں رہتی تھیں۔ ان چونٹیوں کی ایک ملکہ تھی۔ ملکہ چونٹی اپنی رعایا چونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چونٹیوں کی سلطنت کا نظم و نسق بخوبی چلا رہی تھی۔ تمام چونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی۔ ملکہ چونٹی بہت سی دیگر چونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اس سے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چونٹی بولی، لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے، یہ ضرور حضرت سلیمان کا لشکر ہے۔ دیگر چونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ جلد ہی فوج قریب آ پہنچی۔ حضرت سلیمان اپنے تخت پر سوار ہو کر اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، حضرت سلیمان کی فوج قریب آ پہنچی ہے، میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چونٹیاں اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ حضرت سلیمان، ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ تمہاری کثیر تعداد اس وادی میں ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، جو ان کی فوج میں شامل انسانوں اور جانوروں کے پیروں تلے رون دی جا سکتی ہے۔ حضرت سلیمان تک ملکہ چونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور ملکہ چونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی حفاظت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح ملکہ چونٹی نے کیا ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 15 تا 19 میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا تھا اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ اس نے کہا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہمارے لیے ہر شے مہیا کر دی گئی ہے۔ بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے اور جمع ہوا لشکر سلیمان کے لیے جن و انس پرندوں کا، اور وہ درجہ بدرجہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ آگے پیچھے چل رہے تھے، یہاں تک کہ بعد یہ نمل میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، ان چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں رون ڈالیں۔ چونٹی کی یہ بات سن کر سلیمان ہنس پڑے اور کہا، اے پروردگار، مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہے، اور مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور پوچھا،
بتا تیری سلطنت بڑی اور وسیع ہے یا میری سلطنت بڑی ہے؟ چونٹی نے کہا کس کی سلطنت پر عظمت ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، مگر اس وقت میرا تخت سلیمان کے ہاتھ ہے۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قیادت کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے جملہ مخلوقات کو کس طرح اپنے تصرفات کے احاطے میں لیا ہوا تھا۔ ائمہ و مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آپ کی قائم کردہ پارلیمنٹ کے 600 سے زائد اراکین تھے۔ آپ سلطنت کے مختلف کاموں کو سر انجام دینے میں ہر مخلوق سے کام لیا کرتے تھے۔ جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا تو ہر شخص کو اس کی مشاورت میں شریک کیا جاتا۔ ہدہد اسی دربار میں پرندوں کی نمائندگی کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے یہ صلاحیت دے رکھی تھی کہ زیر زمین پانی کے ذخائر کا پتہ تک چلا لیتا تھا۔ اس طرح وہ حضرت سلیمان کے سفر کے دوران حصول آب کا اہم فریضہ بھی ادا کرتا تھا۔ چنانچہ سورہ میں ہدہد سے مراد وہ خاص پرندہ ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری کی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے زیر تربیت رکھا۔ آپ کی بارگاہ سے اس نے ذہانت، نظم و نسق اور آداب بجا لانے کے اصول و ضوابط سیکھے۔ ناظرین، یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مزخر اور تابع فرمان تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کے شایان نشان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کے پجاری ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد عمرہ اور ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر لرزہ براندام ہو گئی اور اپنے اراکین سے کہا کہ ترجمہ، اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان اور رحم والا، یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے ہوئے میرے حضور حاضر ہو۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگ کی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزتدار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدایہ اور تحائف ان کے پاس بھیج دوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان صرف بادشاہ ہیں یا اللہ عز و جل کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کے اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک جڑاؤ تاج مائع خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دی۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامانوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، کیا مال سے میری مدد کرتے ہو تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تمہیں اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس آ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان خدا عز و جل کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلاشبہ عجائبات عالم میں سے ہیں جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔ اسی نسبت سے اس ہدہد کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ جنت میں جائے گا۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں اس آخری جانور کے بارے میں جو کہ جنت میں جائے گا، تو وہ ہے اصحاب کہف کا کتا۔ اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو کچھ تفصیل اصحاب کہف کے بارے میں بھی بتاتے چلیں۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ کے ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ الکہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔
ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ لہٰذا اس کے رد عمل میں القا ہو کر ٹرٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچھ یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے، اور جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا۔ لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عیسیٰ کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس کام میں ہمارے لیے کامیابی کو آسان کر دے۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ دقیانوس نے جب لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اس سے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمے یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے یقین ختم ہوتا جا رہا تھا۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھی ملیخہ کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔ جب ملیخہ بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں ملیخہ نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے ملیخہ کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے ملیخہ سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ ملیخہ نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ ملیخہ نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، آج اسلام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اسلام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر ملیخہ حیران و پریشان ہوئے اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں، تو میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف ملیخہ کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا
اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقینوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقینوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے خبر سنی تو فوراً اپنے عمراء اور علماء کے ہمراہ پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائیں اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں متعدد قول پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ کیونکہ ان اصحاب کے نام ایک تختی پر کنندہ تھے اس لیے انہیں رقیم کہا جاتا ہے، اور انہی کا یہ قول بھی ہے کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس کے پہاڑوں کے غار میں چھپے تھے۔ البتہ جمہور اور محدثین ان دونوں کے ایک ہی جماعت ہونے پر متفق ہیں۔ سورہ الکہف آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تو اپنے خیال میں غار اور قطبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ آثار قدیمہ کی تحقیقات کے بعد جو جدید انکشافات کیے گئے ہیں ان میں سب سے نمایاں اسی شہر رقیم کی دریافت ہے، اور جس قدر تحقیق کی جا رہی ہے اس سے قرآن کی ہر بحرف تصدیق ملتی ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث سے اصحاب کہف کے نام اور تعداد صحیح ثابت نہیں۔ تفسیری اور تاریخی واقعات میں نام مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے: مکسلمینہ، تملیخہ، مرتونس، سنونس، سارینونس، زونواس، کاستتیونس، جبکہ 8واں اور ان کا کتا جس کا نام قطمیر تھا۔ ناظرین، اس کتے کے نام پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن عباس کے قول پر اس کا نام قطمیر اور علی المرتضیٰ کے قول پر اس کا نام ریان تھا۔ اوزائی نے کہا کہ تقور تھا، سدی نے کہا سور تھا اور کعب نے کہا صحبہ تھا۔ ناظرین، اصحاب کہف کے ناموں اور تعداد میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ ان کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہے کہ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کے کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیر کی باتوں میں اٹکل کے تیر یعنی تکے چلاتے ہیں، کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ انسانوں میں سے اسے جاننے والے چند لوگ ہیں اور اس سے مراد اہل کتاب کا گروہ ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں ان چند آدمیوں میں سے میں بھی ہوں۔ وہ 7 آدمی تھے اور ان میں 8واں ان کا کتا تھا۔ پھر آپ نے ان 7 کے نام و سمیت ذکر کیا اور رہا کتا تو اس کا نام قطمیر ہے۔ ابن عباس نے کہا ہے اور کتے کا نام حمران تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام قطمیر تھا۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کیا کہ وہ کلبہم یعنی ان کے کتے کا نام قطمور تھا۔ ابن منظر نے ابن جرید سے روایت کیا ہے کہ میں نے ایک عالم آدمی سے پوچھا کہ وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا شیر تھا، تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شیر نہیں تھا لیکن وہ سرخ کتا تھا، ان کے ساتھ ان کے گھروں سے نکلا تھا، اس کو قطمور کہا جاتا تھا۔ ابن ابی حاتم نے جوبیر کے طریق سے عبید السواق سے روایت کیا کہ میں نے اصحاب کہف کے کتے کو چھوٹا دیکھا ہے جو اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے تھا۔ غار کے دروازے کی کھلی جگہ میں عبید السواق اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ وہ اس طرح کانوں کو حرکت دیتا ہے۔ صدی کا قول ہے اصحاب کہف کروٹ لیتے تھے تو کتا بھی ان کے ساتھ کروٹ لیتا تھا۔ اصحاب کہف دائیں طرف کروٹ لیتے تھے تو کتا اپنا دایاں کان موڑ کر دائیں بل پر ہو جاتا تھا، اور اصحاب کہف بائیں کروٹ لیتے تھے تو کتا اپنا بایاں کان موڑ کر بائیں بل پر ہو جاتا تھا۔ اصحاب کہف کے کتے کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب کہف کا کتا بلعم باعور کی شکل کا بن کر جنت میں جائے گا اور وہ اس کتے کی شکل کا ہو کر دوزخ میں گر پڑے گا۔ اس یعنی اصحاب کہف کے کتے نے محبوبان خدا کا ساتھ دیا، اللہ عز و جل نے اس کو انسان بنا کر جنت عطا فرمائی، اور اس یعنی بلعم باعور نے محبوبان خدا سے عداوت یعنی دشمنی کی، نتیجتاً وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چند جانور جنت میں جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرتنا عزیر علیہ السلام کا گدھا، اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کتا۔
ایک اور مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر زمین مسجد کے لیے وقف ہو جائے تو اس کی شان و عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اصحاب کہف کے کتے نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے وقف کر دی تو اسے ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ زمین اور کتا زندگی وقف کرنے کی وجہ سے شان والے ہو گئے، تو اگر انسان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے حصول کی خاطر دین کے لیے وقف کر دے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔